السلام علیکم ناظرین آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب اولین و آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے تو لوگوں میں سخت اضطراب اور ازدحام کی کیفیت ہوگی۔ پس وہ لوگ یعنی اہل محشر کے کچھ نمائندے آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہمیں اس حالت سے چھٹکارا ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق اور اس مرتبے کا نہیں ہوں، لیکن تم کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، شاید وہ تمہارے کام آ سکیں۔ پس وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے شفاعت کا اپنا سوال رکھیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں موسیٰ کے پاس جانا چاہیے، وہ اللہ کے کلیم ہیں جنہیں اللہ نے بلا واسطہ اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، شاید وہ تمہارا کام کر سکیں۔ پس وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی وہی عرض ان کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں، لیکن تمہیں عیسیٰ کے پاس جانا چاہیے، وہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، یعنی اللہ نے ان کو انسانی پیدائش کے عام مقررہ اسباب کے بغیر صرف اپنے حکم سے پیدا کیا اور ان کی غیر معمولی قسم کی روح اور روحانیت بخشی۔ تم ان کی خدمت میں جاؤ، شاید وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے کی جرات کر سکیں۔ پس یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام اور اس مرتبے کا نہیں ہوں، تم کو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور شفاعت کے لیے مجھ سے کہیں گے، پس میں کہوں گا کہ میں اس کام کا ہوں اور یہ میرا ہی کام ہے۔ پس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ خاص میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی، میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی خاص تعریفیں اپنی حمد کے لیے الہام فرمائیں گے جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اس وقت میں انہی الہامی محمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں ایک ہفتہ تک سجدہ میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہو، تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا ہے مانگو، تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو، تمہاری مانی جائے گی۔ پس میں کہوں گا اے پروردگار، میری امت یعنی میری امت پر آج رحم فرمایا جائے اور اس کو بخش دیا جائے۔ پس مجھ سے کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لو۔ پس میں جاؤں گا، ایسا کروں گا، یعنی جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال لاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹوں گا اور پھر ان سے انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
سر اٹھاؤ، جو کہنا ہے کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، اور جو مانگنا ہے مانگو، تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو تمہاری شفاعت مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، میری امت، میری امت، تو مجھ سے فرمایا جائے گا کہ جاؤ، اور یہ فرمایا کہ رائی کے دانے کے بقدر بھی کوئی ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی کہ جن کے دل میں ذرہ برابر یا رائی کے دانے کے برابر بھی نور ایمان ہوگا اس کو بھی نکال لاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پھر لوٹوں گا، اور پھر ان سے انہی الہامی محمد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا، اور اس کے آگے پھر سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس مجھ سے فرمایا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہنا ہے کہو، تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا ہے مانگو، تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا، میرے رب، میری امت اور میری امت۔ پس مجھ سے فرمایا جائے گا، جاؤ، جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم تر بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم تر ایمان کا نور ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا۔ اس کے بعد چوتھی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف سے لوٹ آؤں گا، اور انہی الہامی محمد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا، پھر اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس مجھ سے فرمایا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، جو کہنا ہے کہو، تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا چاہو مانگو، تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو تمہاری سفارش مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا، اے پروردگار، مجھے اجازت دیجیے کہ ان سب کے حق میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، لیکن میری عزت و جلال اور میری عظمت و کبریائی کی قسم، میں خود دوزخ سے ان سب کو نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ یہ ناظرین، یہ حدیث مبارک بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔